پچھلی کلاس میں بھی ہم نے سیکھا اور یہ کلاس اسی کلاس کا تسلسل ہے۔ آج بھی ہم سیکھیں گے کہ وہ الفاظ جن کے درمیان الف لام آتا ہے انہیں کس طور سے پڑھا جاتا ہے۔ وہ تمام الفاظ جن کے درمیان الف لام آتا ہے وہ عربی زبان کے ہوتے ہیں، یعنی پہلا لفظ بھی عربی زبان کا اور دوسرا لفظ بھی عربی زبان کا۔ عربی حروف تہجی کی تعداد ہوتی ہے 28، 14 حروف شمسی ہوتے ہیں اور 14 حروف قمری ہوتے ہیں۔ ان کے نام یہ کیوں ہے؟ دو الفاظ ہیں، ایک لفظ ہے الشمس اور دوسرا ہے القمر۔ الشمس کو الشمس پڑھتے ہیں اور القمر کو القمر پڑھتے ہیں۔ چونکہ الشمس میں لام خاموش ہے اس لیے یہ الشمس ہے، اور وہ تمام الفاظ جن میں لام خاموش رہتی ہے وہ حروف شمسی کہلاتے ہیں، اور وہ الفاظ جن کے درمیان آنے والی لام خاموش نہیں رہتی اسے قمری حروف کہتے ہیں۔ اب چند ایک مثالیں، جیسے کہ الرزاق، یہاں لام کی آواز خاموش ہے کیونکہ رے حرف شمسی ہے۔ اسی طرح پڑھیں گے السمیع، اور پھر ہے الشکور، یہ ہے ان کا تلفظ۔ لیکن کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کے درمیان آنے والا لام خاموش نہیں ہے، جیسے ہے القادر، الخالق، الجبار، الوارث۔ ان الفاظ میں لام کی آواز خاموش نہیں اور اس لیے یہ قمری حروف کہلاتے ہیں۔ حروف شمسی ہیں تے، سے، دال، زال، رے، زے، سین، شین، سواد، زواد، توئے، زوئے، لام اور نون۔ یہ ہیں سارے حروف شمسی، ان کی تعداد ہے 14، اور 14 ہیں حروف قمری، وہ ہیں الف، بے، جیم، ہے، خے، عین، غین، فے، قاف، کاف، میم، واو، ہے، چھوٹی آئے، یہ بھی بنتے ہیں 14۔ تو 14 ہیں حروف شمسی اور 14 ہیں حروف قمری، اور انہی کی شناخت کی بنا پر ان الفاظ کا تلفظ کیا جاتا ہے۔ یسایہ 49واں باب اس کی 5ویں آیت میں یہ لفظ آتا ہے، اور یہ پوری بائبل میں صرف 2 دفعہ آیا ہے۔ اس کا تلفظ ہے جلیل القدر۔ لام جو ہے لام کے ساتھ جا کے ملے گا، اور الف لام میں لام کی آواز خاموش نہیں رہے گی کیونکہ لام کے بعد قاف حرف قمری ہے۔ جب الف لام کے بعد قمری حرف ہو تو پھر لام کی آواز خاموش نہیں رہتی۔ اس کا تلفظ ہوگا جلیل القدر، جلیل القدر۔ حوالہ ہے چونکہ میں خداوند کی نظر میں جلیل القدر ہوں اور وہ میری توانائی ہے، اس لیے وہ جس نے مجھے رحم ہی سے بنایا۔ یہاں آنے والا لفظ رحم ہے، یہ ہے اردو ترجمے میں لکھا ہوا، اس کا تلفظ ہے رحم، اور اس کا ایک دوسرا تلفظ ہے رحم۔ اس کا مطلب ہے بطن، اس کا مطلب ہے وہ جگہ یا جہاں پر بچہ پرورش پاتا ہے ماں کے پیٹ میں، اسے کہتے ہیں رحم۔ اس کا ایک آسان تلفظ ہے اور دوسرا ہے رحم۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ عبرانی متن میں لفظ بطن ہی آیا ہے رحم کے لیے یا رحم کے لیے۔ پیچھے ایک اور لفظ آیا ہے توانائی، توانائی کا مطلب ہے قوت، طاقت، اور جلیل القدر کا مطلب ہے بڑی قدر والا۔
बड़ी शान और मर्तबे वाला, निहायत इज्जत वाला, जलाली। ये है जलीलुल कद्र। अगला लफ्ज ये आया है खुरूज की किताब में 27वें बाब की 21वीं आयत में, और फिर 28वें बाब की 43वीं आयत में आता है। ये भी बाइबल मुकद्दस में सिर्फ 2 दफ़ा आया है। इसका तलफ़ुज़ है दस्तूरुल अमल। दस्तूरुल अमल। यहाँ भी लाम के बाद ऐन हरफ कमरी है, तो लाम की आवाज़ खामोश नहीं रहेगी, लाम की आवाज़ पढ़ने में आएगी। इसका तलफ़ुज़ है दस्तूरुल अमल। हवाला है शाम से सुबह तक शमादान को खुदावंद के रूबरू आरास्ता रखें। ये दस्तूरुल अमल बनी इसराइल के लिए नस्ल दर नस्ल सदा कायम रहेगा। बनी इसराइल। बनी, बिन इब्रानी जुबान में इसका मतलब है बेटा, और बनी उसकी जमा है, बेटे। बनी इसराइल, इसराइल के बेटे, याकूब के बेटे, याकूब की औलाद, याकूब की नस्ल। ये है बनी इसराइल। दस्तूरुल अमल, इसका मतलब है अमल या काम करने का तरीका, रवाज, कानून। दस्तूरुल अमल। ये बहुत मुश्किल लफ्ज़ है जो किताब मुकद्दस के उर्दू तर्जमे में आया है। अय्यूब की किताब 38वें बाब की 32वीं आयत में ये लफ्ज़ आता है। इसका तलफ़ुज़ है मिंतकातुल बुरूज। मिंतकातुल बुरूज, पहला लफ्ज़ है मिंतका, और बुरूज जब है बुर्ज की। तो जब ये दोनों मिलते हैं तो इसका तलफ़ुज़ बनता है मिंतकातुल बुरूज। मिंतकातुल बुरूज। और इस तरह है, हवाले में आया मिंतकातुल बुरूज बनातुन नाश। यहाँ पिछली क्लास में हमने इस लफ्ज़ को पढ़ा था और इसका तलफ़ुज़ करना सीखा था। यहाँ अलिफ लाम के बाद नून है, और नून हरफ़े शमसी है। जब अलिफ लाम के बाद हरफ़े शमसी आए तो फिर लाम की आवाज़ खामोश रहती है और हरफ़े शमसी पर तशदीद होती है। यहाँ इसका तलफ़ुज़ होगा बनातुन नाश। नाश की बेटियां। बनात बिंत की जमा है, बिंत का मतलब है बेटी, और उसकी जमा है बनात। नाश अरबी जुबान में लाश को कहते हैं। लाश फारसी जुबान का लफ्ज़ है, और नाश है अरबी जुबान का। मतलब दोनों का एक ही है, और इसका मतलब है मैयत, डेड बॉडी। बनातुन नाश, मिंतकातुल बुरूज, बनातुन नाश। अगला लफ्ज़ है सादिकुल कौल। अलिफ लाम के बाद कौफ हरफे कमरी है, इसलिए लाम की आवाज़ खामोश नहीं रहेगी। काफ मिलेगा लाम के साथ और पहला हिस्सा अलहदा रह जाएगा। सादिक का आखिरी हरफ मिलेगा जाके लाम के साथ। इसका तलफ़ुज़ होगा सादिकुल कौल। काफ को कभी भी पिछले हिस्से के साथ नहीं मिलाना, काफ ने आगे जाना है। सादिकुल कौल, सादिकुल कौल। यसाया 45वां बाब 21वीं आयत, और भी हवालों में है, और किताब मुकद्दस में ये फ़कत 3 बार आया है। इब्रानी में इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है सद्दीक। सद्दीक ये इब्रानी लफ्ज़ है जो सादिकुल कौल के लिए आया है। सद्दीक का मतलब है सच्चा, रास्त, अपनी बात का सच्चा। अरबी जुबान में इसका मुतरादिफ लफ्ज़ है सिद्दीक, वहाँ पे स्वाद के नीचे जेर है। सिद्दीक का मतलब है निहायत सच्चा। अगर ये होगा सदीक तो इसका मतलब है दोस्त, या सदीकी, ए मेरे दोस्त। लेकिन अगर ये है सिद्दीक तो इसका मतलब है निहायत सच्चा, और इब्रानी में है सद्दीक, सच्चा, रास्त। ज़बूर 88 और 15वीं आयत में ये लफ्ज़ मुरक्कब आता है। और
پھر یسایہ میں آتا ہے، اور پوری بائبل میں صرف 2 بار یہ لفظ آیا ہے۔ اس کا تلفظ ہے قریب الموت، قریب الموت۔ الف لام کے بعد میم ہے، میم حرف قمری ہے۔ جب الف لام کے بعد حرف قمری ہے تو پھر لام کی آواز خاموش نہیں رہتی، بے ملے گا لام کے ساتھ۔ قریب الموت، موت کے قریب، مرنے کے قریب۔ حوالہ ہے، میں لڑکپن ہی سے مصیبت زدہ اور قریب الموت ہوں۔ زدہ، زدہ کا مصدر ہے فارسی زبان میں زدن۔ زدن کا مطلب ہوتا ہے مارنا، پیٹنا، اذیت میں سے گزارنا۔ جیسے ہے آفت زدہ، آفت کا مارا ہوا۔ سیلاب زدہ، سیلاب کا مارا ہوا۔ حیرت زدہ، حیرت کا مارا ہوا۔ خوف زدہ، خوف کا مارا ہوا۔ قریب الموت، مرنے کے قریب۔ قریب المرگ یہ غلط ترکیب ہے، کیونکہ مرگ فارسی زبان کا لفظ ہے، اور ہم نے یہ اصول سیکھا تھا کہ وہ الفاظ جن کے درمیان الف لام آتا ہے دونوں کا عربی زبان ہونا ضروری ہے، یعنی پہلا لفظ بھی عربی زبان کا اور الف لام کے بعد والا لفظ بھی عربی۔ لیکن یہاں مرگ جو ہے فارسی زبان کا ہے، اس لیے یہ ترکیب ٹھیک نہیں ہے۔ اسے ہونا چاہیے قریب مرگ، یا ہونا چاہیے قریب الموت۔ اور بائبل مقدس میں دونوں تراجم میں یہ درست لکھا ہے قریب الموت، اور یہ ٹھیک ترکیب ہے۔ یہ وہ لفظ ہے جسے بہت سارے مسیحی غلط تلفظ کرتے ہیں۔ متی تیسرے باب کی 11ویں آیت میں ہے، اور صرف نئے عہد نامے میں یہ 89 دفعہ آیا ہے، 89 دفعہ، 89۔ اور اس کا درست تلفظ ہے روح القدس، رے پیش و روح، ہے ملے گا جا کے لام کے ساتھ، کیونکہ الف لام کے بعد قاف حرف قمری ہے، اس لیے لام کی آواز خاموش نہیں رہے گی، ہے ملے گا لام کے ساتھ، ہل، اور آگے ہے قدس۔ یہ لفظ 3 حصوں میں ٹوٹ جائے گا، روح القدس، روح القدس، روح القدس۔ اس کا مطلب ہے پاک روح۔ حوالہ ہے، میں تو تم کو توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، وہ تم کو روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ میں تو تم کو توبہ کے لیے، توبہ یہ ہے اس کا درست تلفظ۔ امثال کی کتاب میں یہ لفظ آتا ہے، اور پوری بائبل میں صرف یہیں پر یہ آیا ہے۔ امثال پہلا باب اس کی 32ویں آیت۔ اس کا تلفظ ہے فارغ البال، فارغ البال۔ نادانوں کی برگشتگی ان کو قتل کرے گی، اور احمقوں کی فارغ البالی ان کی ہلاکت کا باعث ہوگی۔ فارغ البال کا مطلب ہوتا ہے خوشحال، آسودہ، بے فکر، آزاد، مطمئن۔ بال عربی زبان کا لفظ ہے، جیسے فارغ بھی عربی کا ہے، بال بھی عربی کا ہے۔ بال کا مطلب ہوتا ہے حال، حالت، کیفیت، پریشانی، بے چینی۔ یہ سارے مطالب ہیں، معنی ہیں اس عربی زبان کے لفظ کے۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ وہ فارغ البال ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی وہ پریشانی سے، بے چینی سے، اندیشوں سے، فکروں سے فارغ ہے، اور اس کی حالت بہتر ہے، اس کو کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں، اس لیے وہ ہے فارغ البال۔ فارسی زبان میں بال کا مطلب ہوتا ہے پر یا ونگ، جیسے پرندے اڑتے ہیں۔ علامہ اقبال کی شاعری کی ایک کتاب ہے بال جبریل، جبریل کا پر جس سے وہ اڑتا ہے۔ اور یسایہ کی کتاب 40ویں باب کی 31ویں آیت میں حوالہ ہے، وہ عقابوں کی مانند
بالوں پر سے اڑیں گے۔ یہاں بالوں پر سے مراد یہ ہے پر، جن سے پرندے اڑتے ہیں۔ اگر بال ہندی زبان کا ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ہیئر، تمہارے سر کے بال۔ احبار 10ویں باب کی 6 آیت میں ہے۔ اپنے بال بچوں اور اپنی بیویوں، پیدائش 46واں باب 5ویں آیت۔ یہ بال ہے ہندی زبان کا۔ اس کے دو مطلب ہیں، ایک مطلب ہے بال یعنی بدن کے بال، سر کے بال، اور دوسرا مطلب ہے بچے، اپنے بال بچوں، یہ بھی اس کا مطلب ہے۔ لیکن جو فارسی زبان کا ہے اس کا مطلب ہے پر، اور جو عربی زبان کا ہے اس کا مطلب ہے حال، حالت، کیفیت، پریشانی، بے چینی، یہ اس کے معنی ہیں۔ پیدائش 23ویں باب کی 4 آیت میں ایک لفظ آتا ہے اور یہ پوری بائبل میں فقط ایک ہی بار آیا ہے۔ اس کا تلفظ ہے غریب الوطن۔ غریب الوطن، اس کا مطلب ہے پردیسی، مسافر، اجنبی، فارنر، یہ ہے اس کا مطلب۔ میں تمہارے درمیان پردیسی اور غریب الوطن ہوں، یہ ہے حوالہ۔ میں تمہارے درمیان پردیسی اور غریب الوطن ہوں۔ غریب عربی زبان میں اس کا مطلب یہاں ہے دور، جدا۔ وطن کا مطلب ہے دیس، ملک۔ تو غریب الوطن کا مطلب ہے اپنے وطن سے دور، اپنے وطن سے جدا، مسافر، اجنبی، کسی اور ملک میں، کسی اور علاقے میں۔ گنتی 35ویں باب کی 31ویں آیت میں یہ ایک لفظ آتا ہے اور یہ کتاب مقدس کے اردو ترجمے میں کل 9 دفعہ آیا ہے۔ اس کا تلفظ ہے واجب القتل۔ واجب القتل، بے ملے گا لام کے ساتھ، اور آگے ہے قتل، واجب القتل۔ اور تم اس قاتل سے جو واجب القتل ہو دیت نہ لینا، بلکہ وہ ضرور ہی مارا جائے۔ واجب القتل، اس کا مطلب ہے وہ جسے قتل کیا جانا واجب اور ضروری ہو، قتل کے لائق، یہ ہے واجب القتل۔ اسی حوالے میں ایک لفظ آیا ہے دیت۔ دیت کا مطلب ہوتا ہے خون کے بدلے خون نہیں، بلکہ کچھ رقم دے کر آزاد ہو جانا، اسے کہتے ہیں دیت۔ خون بہا اسے کہتے ہیں، خون کی قیمت اسے کہتے ہیں، یہ ہے دیت۔ اگلا لفظ ہے بیت المال۔ نہمیہ 10ویں باب کی 38ویں آیت میں آتا ہے اور کتاب مقدس کے اردو ترجمے میں یہ کل 3 بار آیا ہے۔ اس کا عربی تلفظ ہوگا بیت المال، کیونکہ عربی زبان میں بڑی یائے نہیں ہوتی، چھوٹی یائے ہوتی ہے، تو اس ناطے سے اس کا تلفظ ہوگا بیت المال۔ لیکن اردو میں آپ اسے بیت المال پڑھ سکتے ہیں اور یہ غلط نہیں ہوگا۔ لاوی دا یکیوں کا 10واں حصہ ہمارے خدا کے بیت المال کی کوٹھریوں میں لائیں۔ دا کا مطلب ہوتا ہے 10، اسی سے نکلا ہے دہم، 10واں، نہم، 9واں۔ یکی، یک کا مطلب ہوتا ہے ایک، دا یکی کا مطلب ہوتا ہے 10 میں سے ایک۔ دا یکیوں کا 10واں حصہ ہمارے خدا کے بیت المال کی کوٹھریوں میں لائیں۔ بیت المال کا مطلب ہے مال، گھر۔ بیت کا مطلب ہے گھر اور خزانہ، تو بیت المال، خزانہ، مال، گھر۔ اخبار کی کتاب 21ویں باب کی 18ویں آیت میں ایک لفظ آتا ہے زائد الاعضاء، زائد، زائد الاعضاء، اور یہ پوری بائبل میں فقط ایک ہی بار آیا ہے۔
جس کے اعضاء زیادہ ہوں، یہ ہے زائد الاعضاء۔ کاہن بننے کے لیے یہ اصول تھا کہ وہ بالکل بے عیب ہو، اور حوالے میں لکھا ہے خواہ وہ اندھا ہو یا لنگڑا یا نک چپٹا ہو یا زائد الاعضاء، اگر یہ باتیں اس میں ہوں گی تو پھر وہ خدا کا کاہن نہیں بن سکتا، خواہ وہ اندھا ہو یا لنگڑا یا نک چپٹا۔ نک چپٹا کا مطلب ہوتا ہے جس کی ناک بیٹھی ہوئی ہو، نک شارٹ ہے ناک کا، نک چپٹا جس کی ناک بیٹھی ہوئی ہو، اور پنجابی میں کہتے ہیں پھینا۔ خواہ وہ اندھا ہو یا لنگڑا یا نک چپٹا ہو یا زائد الاعضاء۔ زائد الاعضاء کا مطلب یہ ہے کہ قدرتی طور پر اس کے اعضاء زیادہ ہوں، جیسے ہاتھ کی انگلیاں ہوتی ہیں 5، اگر کسی کی انگلیاں 6 ہوں گی تو پھر وہ زائد الاعضاء ہوگا اور وہ کاہن بننے کے لائق نہیں ٹھہرے گا۔ یہ ہے یہودی شریعت کے مطابق۔ خروج کی کتاب 15واں باب اس کی 18ویں آیت میں یہ لفظ آتا ہے ابد الآباد۔ اس کا تلفظ ہے ابد الآباد، ابد، اور اس کو مل کر پڑھیں گے ابد الآباد۔ اس کا مطلب ہے ہمیشہ ہمیشہ، سدا، اور یہ بائبل مقدس کے اردو ترجمے میں 49 بار آتا ہے۔ خداوند ابد الآباد سلطنت کرے گا۔ ابد الآباد، پہلا لفظ ہے زائد الاعضاء اور دوسرا ہے ابد الآباد۔ امثال کی کتاب کے 19ویں باب کی 19ویں آیت میں یہ لفظ آتا ہے، اور یہ پوری بائبل میں فقط ایک ہی دفعہ ہے۔ اس کا تلفظ ہے شدید الغضب، شدید الغضب۔ شدید الغضب آدمی سزا پائے گا۔ شدید الغضب کا مطلب ہے سخت غصے اور قہر والا۔ شدید، بہت زیادہ، شدت کے معنی ہے۔ غضب کا مطلب ہوتا ہے قہر، غصہ، خفگی۔ شدید الغضب۔ اگلا لفظ ہے رب الافواج۔ بہت سارے لوگوں کو میں نے اسے غلط پڑھتے ہوئے سنا ہے۔ یسایہ کی کتاب 3 باب اس کی 15ویں آیت میں آتا ہے خداوند رب الافواج ہے۔ عبرانی میں ہے یاوے سباوت، یاوے سباوت۔ یاوے کا ترجمہ کیا گیا ہے خدا، یاوے کا ترجمہ کیا گیا ہے رب، اور یاوے یہوہ کا درست تلفظ ہے یاوے سباوت۔ اس کا مطلب ہے فوجوں، لشکروں، جتھوں، جنگوں کا خدا، یاوے سباوت، رب الافواج۔ استثناء 28ویں باب کی 37ویں آیت میں یہ لفظ آیا ہے، اور پوری بائبل میں یہ کوئی 8 بار آتا ہے۔ یہ ہے ضرب المثل، ضرب المثل، یہ ہے اس کا درست تلفظ۔ اگر آپ اس کے علاوہ کچھ اور سنتے ہیں پڑھتے ہیں تو وہ غلط ہے۔ ضرب المثل، تو باعث حیرت، اور ضرب المثل، اور انگشت نما بنے گا۔ باعث حیرت کا مطلب ہے حیرانی کا باعث۔ ضرب المثل، اس کا مطلب ہے کہاوت بیان کرنا، مثال بیان کرنا، جملہ جو مثال کے طور پر بیان کیا جائے۔ انگشت نما، انگشت کا مطلب ہوتا ہے انگلی، نما کا مطلب ہوتا ہے دکھانا۔ انگشت نمائی کرنا، کسی کی طرف انگلی کا اشارہ کرنا، کسی کی طرف انگلی دکھانا، یہ ہے انگشت نما۔ اور یہ لفظ سورہ رعد آیت 17ویں، سورہ نور آیت 35ویں میں بھی آتا ہے ضرب المثل۔ رب العالمین، زکریا 4 باب کی 14ویں آیت میں ہے، اور یہ بائبل مقدس میں کل 3 بار آتا ہے۔ اس کا تلفظ ہے رب العالمین۔
रब्बुल आलमीन वो दो ममसू हैं जो रब्बुल आलमीन के हुजूर खड़े रहते हैं। रब का मतलब है आका, खुदा, मालिक। आलमीन आलम की जमा है। आलम का मतलब है जहान, और आलिम का मतलब है इल्म रखने वाला, स्कॉलर। आलम का मतलब है जहान, दुनिया। रब्बुल आलमीन इसका मतलब है जहानों का रब। इब्रानी मुरक्कब लफ्ज़ का ये शानदार तर्जमा है, और इसका मतलब है दुनिया, जहान, ज़मीन का खुदा, आका, मालिक। ये है मतलब जो इब्रानी ज़ुबान में यहाँ अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। इसका तलफ़ुज़ है रब्बुल आलमीन। दानियल का सहीफा चौथा बाब 31वीं आयत में ये लफ्ज़ आता है, हय्युल कय्यूम। हय्युल कय्यूम इसका मतलब है हमेशा तक जिंदा और कायम रहने वाला। इब्रानी मतन में इस्तेमाल होने वाले मुरक्कब लफ्ज़ का शानदार तर्जमा है ये। पूरी बाइबल में सिर्फ 2 बार ये आया है, और वो भी दानियेल नबी के सहीफे में। हाई, हाई का मतलब है जिंदा, जिंदा रहने वाला, और ये खुदा का नाम है। हयात और हयाती इसी से बने हैं, इसी खानदान के हैं। इब्रानी लफ्ज़ का तर्जमा कभी हयात किया गया है, कभी जिंदगी, और कभी उम्र किया गया है। एक नाम भी है सलातीन की पहली किताब 61वां बाब उसकी 34वीं आयत में, हई एल इसका मतलब है खुदा जिंदा है। मुही, मुही का मतलब है मखलूक को हयात बख्शने वाला, जिंदा करने वाला। मुहीयुद्दीन, मुहीयुद्दीन दीन को जिंदा करने वाला, दीन को जिंदगी अता करने वाला। अल हय्युल कय्यूम ये सूरह बकरा आयत 225, आले इमरान आयत 2, और भी कई मकामात पर ये मुरक्कब नाम आता है खुदा तआला के लिए, अल हय्युल कय्यूम। और यहीं से किताब मुकद्दस के उर्दू तर्जमे में ये लिखा गया है हय्युल कय्यूम, और ये इब्रानी अल्फाज का खूबसूरत तर्जमा है, हय्युल कय्यूम। कैथोलिक तर्जमे में रूमियों 11वें बाब की 33वीं आयत में एक लफ्ज़ आता है, बईदुल इदराक। बईदुल इदराक, बईद का मतलब होता है दूर, इदराक का मतलब है समझ, और बईदुल इदराक का मतलब है समझ से दूर, अकल से बालातर। और ज़बूर की किताब में 148वां ज़बूर चौथी आयत में ये मुरक्कब लफ्ज़ है, फलकुल अफलाक। फलकुल अफलाक ये 2 बार आता है ज़बूर की किताब में। ए फलकुल अफलाक उसकी हम्द करो। इब्रानी में है शमाइम, हशमाइम आसमानों का आसमान, बुलंद तरीन आसमानों खुदा की हम्द करो। यह है फलकुल अफलाक, इंतहाई बुलंद आसमान, आसमानों का आसमान। कैथोलिक तर्जमे में इब्रानियों के नाम खत नवा बाब उसकी तीसरी आयत में ये लफ्ज़ आता है, कुदसुल अकदास। कुदसुल अकदास, कुद्स का मतलब है पाक, और इसकी जमा है अकदास। इसका मतलब है पाकों का पाक। ये पाक तरीन मकाम या मकान के लिए इस्तेमाल हुआ है, कुदसुल अकदास। दानियेल का सहीफा 7वां बाब उसकी 9वीं आयत में ये लफ्ज़ आता है, कदीमुल अय्याम। कदीमुल अय्याम, और ये 4 बार आता है। और इब्रानी में लिखा है अतीक,
यौमीन। अतीक यौमीन इसका मतलब है जिसके अय्याम बहुत कदीम से हों। तवारीख की पहली किताब चौथे बाब की 22वीं आयत में लफ्ज अतीक आया है और इसका मतलब है पुराना, बूढ़ा, कदीम। कदीमुल अय्याम पहला लफ्ज है कुदसुल अकदास।